السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الزمر کا چوتھا ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے اس مشن کا حصہ بن جائیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ تو تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعانا، اب اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں ریڈ ہے۔ ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات، صاد اور سین میں فرق کریں گے، فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ او تقول لو ان اللہ، غنہ اور ادغام دونوں ایک ساتھ ہے کیونکہ نون ہے اور مشدد ہے۔ لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض
والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل افغیر اللہ تأمرونی، ہولڈ ہم لانگ کریں گے، اور جب بھی بڑی مد کے بعد مدہ حروف آ جاتا ہے تو اس کو فولڈ میں لانگ کرتے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آئیے ہم چلتے ہیں قرآن کے پیغام کی طرف۔ اللہ رب العزت جل والا کا مقدس کلام ہمیں کیسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ آیت نمبر 47 میں جیسا کہ فرمایا گیا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے، گمان بھی نہ تھا۔ یہ مشرکین کے لیے تو ہے، غیر مسلموں کو بھی لیے تو ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بھی ہے، جن کو اپنی عبادتوں پر فخر ہو جاتا ہے، خود پسندی ہو جاتی ہے، وہ جو پسندی ہو جاتی ہے کہ میں تو بہت بڑا صالح ہوں، نیک، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے، اپنے اعمال کے لحاظ سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ اس کے اوپر صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں، اور زندگی بھر حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ان کے دنیا سے انتقال کا وقت قریب تھا، وصال کا وقت قریب تھا، تو اب رو رہے تھے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ اور آگے انسان کے بارے میں کہا کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے دعانا، ہمیں دعائیں کرتا، اور جب اس کو نعمتیں آ جاتی ہیں، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے تو یہ علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ کہا بلکہ یہ ایک آزمائش تھی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس کے اوپر مفسرین نے لکھا اسی آیت کے تحت، فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، رب تعالیٰ مصیبت کے دنوں میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے خوشی کے دنوں میں، نعمت کے دنوں میں، اچھے دن رب نے دیے، اس میں رب کو یاد کرے۔ جب مصیبت پڑی تو رب کو یاد کرنا شروع کر دیا تو پھر شکوہ شکایت ہوتے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ رب کو اچھے دنوں میں یاد کرے، نعمت کے دنوں میں یاد کرے، خوشی کے دنوں میں یاد کرے، اللہ تعالیٰ برے وقت میں، مصیبت کے وقت میں ہماری دعاؤں کو یقیناً سنے گا۔ اور قد قال الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ما اغنی عنہم ما کانوا، ان کی کمائی نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ قارون، شداد، حامان، جتنے بھی دنیا کے اب تک جتنے بھی آ چکے ہیں، ان کا بھی یہی، ان کے زبان حال سے قرآن کی اسی آیت کے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان کا مال متاع کوئی کام نہ آیا۔ اس لیے اپنے رب کو یاد رکھے، اور پھر رب تعالیٰ جل والا جس کو جو بھی دیتا ہے وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ کیا نہیں وہ جانتے بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع کر، جس کے لیے چاہتا تنگ کر دے، ایک مقدار میں دیتا۔ اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جل والا، کہ ہو سکتا ہے وہ بندے کے بعد رزق اس قدر آئے وہ رب کی نافرمانیوں میں لگ جائے، اس کا ایمان ہی نہ بچے، تو رب نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ خوش ہو جائیں۔ اور یہ جو آیت کفار مشرکین جب کچھ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے تو گناہ اس قدر بڑے ہیں تو ہمارے لیے کیا معافی ہے، تو ان سے فرمایا گیا
محبوب فرما دیجئے گے اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پر زیادتی کر لے تو رب کی رحمت سے مایوسی نہ کرو۔ انہو کہیں فرمایا کہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، فرمایا کہ کافر ہی رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور کہیں فرمایا کہ رب کی رحمت سے صرف گمراہ ہی جو گمراہ ہوتے ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں۔ رب کی رحمت سے نا امید ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً مغفرت فرمائے، بے شک اللہ ہی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا جو ایمان لایا، اچھے اعمال کے اور ہدایت پر رہا۔ تو رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، یقیناً اس کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں مغفرت مل سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہاں التجاؤں اور تمناؤں کا ذکر ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ اور آگے قیامت کے 5 مناظر ذکر کیے گئے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ کہا فرمایا کہ علی اللہ وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ جو رب کے آیت کو چٹلاتا ہے وہی نقصان میں۔ کفار مکہ ڈرانے لگے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ حضور نے فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، مجھے کہتے ہو ایھا الجاہلون، جاہل کہا گیا ان کو، جو رب سے دور ہے وہ سب سے بڑا جاہل۔ ابو جاہل بھی سب سے بڑا جاہل تھا، اللہ کے کلام کرتا تھا، فصاحت تھی، اس کے بعد بلاغت تھی، خطابات کرتا تھا، لیکن رب سے دور تھا، بتوں کا پجاری تھا، بتوں کے پجاریوں کا سردار تھا، تو ابو جہل کہا گیا۔ اور فرمایا کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور تم ہو جاؤ گے ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ کی عبادت کریں، اس کا شکر کریں۔ اور کفار سے کہا گیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہ کی جس کے قدر کا حق تھا، مطلب ڈرنے کا حق تھا، اس کی عبادت، اس کی فرما برداری کا حق تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لات، عزا، حبل اور جیسے بتوں کی پوجا میں تم لگ گئے، ہر دھرمی میں رہے۔ اللہ کے محبوب آئے، سید الانبیاء آئے، مکہ کے سردار آئے، سب نبیوں کے سردار آئے تمہارے پاس، قرآن مقدس لے کر آئے، تمہیں ڈراتے رہے۔ وہ نبی ہے جس کی شان ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس شان والے نبی بھی آئے تمہارے پاس، تو تم نے ان کی تبلیغ کو، دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کیے ہوئے دین میں لگ گئے۔ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ بعد میں یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹے گا، زمین کو لپیٹے گا، فرمائے گا کون ہے جبار، کون ہے بادشاہ؟ تو اللہ رب العزت جل والا ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ ہم کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔